السلام علیکم دوستو آج 26 دسمبر 2019 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ ترکی کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، ترکی امریکہ کے دشمن ممالک سے رجوع کر سکتا ہے۔ روس تیز ترین ایٹمی ہتھیار نصب کرنے والا دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے، پیوٹن۔ بھارتی شہریت کے کالے قانون کے خلاف مظاہرے دنیا بھر میں پھیلنے لگے۔ بھارت کا وادی سے فوج کا کچھ حصہ نکالنے کا فیصلہ، ایک حیران کن خبر۔ امریکہ میں ہزاروں بے گھر افراد گاڑیوں کے اندر سونے پر مجبور۔ بھارت میں مودی کو ہٹلر قرار دینے والے جرمن طالب علم کو بھارت چھوڑنے کا حکم۔ کوالالمپور اجلاس کے بعد OIC مسلسل جاگنے لگا۔ بھارتی طلباء نے شہریت قانون کے خلاف گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف پر دل کا دورہ پڑنے کے خطرات منڈلانے لگے۔ بھارت تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے، چاہے ہم کتنے ہی برے کیوں نہ ہو۔ پوپ فرانسس۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے روس کے ساتھ S-400 معاہدہ طے کرنے کی وجہ سے ترکی پر پابندیوں پر مبنی قانون کی مخالفت کر دی ہے۔ ترکی پر پابندیاں عائد کرنے پر مبنی مسودہ قانون، جس کی سینٹ میں منظوری مطلوب ہے، سینیٹرز کو بھیجے گئے 7 صفحات پر مشتمل ایک خط کا انکشاف کیا ہے، جس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات کا دفاع کیا ہے کہ مذکورہ بل کو قانونی حیثیت دینے کی صورت میں ترکی امریکہ دفاعی تجارت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ ترکی روس باہمی تعلقات میں مزید تقویت آئے گی یا پھر ترکی اسلحہ کے حصول کے لیے امریکہ کے دشمن ممالک سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ قانون بیک وقت ترکی کو نیٹو سے نکال کر باہر کرنے جیسے موقف کی بھی عکاسی کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ نے روس سے S-400 میزائل نظام اور شام میں فوجی کارروائی کے جواز میں ترکی پر پابندیوں پر مبنی ایک قانون کی منظوری دی تھی۔ دوستو ادھر روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس آواز کی رفتار سے تیز مار کرنے والے ایٹمی ہتھیار نصب کرنے والا دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے۔ اعلیٰ فوجی حکام کے ایک اجلاس میں انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ روس نے ماضی کے مقابلے میں نئی قسم کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں سبقت حاصل کر لی ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ نئی ایٹمی ہتھیاروں کی پہلی کھیپ رواں ماہ نصب کی جائے گی، جبکہ فضا میں مار کرنے والے ہائپر سونک میزائل کا پہلے ہی تجربہ کیا جا چکا ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ آواز کی رفتار سے 10 گنا زائد رفتار سے اڑنے والا یہ میزائل 2000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے اور ایٹمی یا روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو بھارت میں منظور کیے گئے شہریت کے کالے قانون کے خلاف ملک سے شروع ہونے والے مظاہرے دنیا بھر میں پھیلنے لگے۔ دبئی میں کالے قانون کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، عوام نے RSS اور مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے۔ جنوبی افریقہ میں بھی شہری سٹیزن شپ ایکٹ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ جوہانسبرگ میں بھارتی قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بھارت میں کالے قانون کے منظور کیے جانے کے خلاف عوام سے یکجہتی کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ طالب علم احتجاج کر رہے ہیں، بھارتی وزیر اعظم منظور کیے گئے کالے قانون کو واپس لے۔ مظاہرے کے دوران عوام نے قانون کے خلاف بلند شگاف نعرے بھی لگائے۔ دوستو ادھر بھارت نے چیف اور ہوم سیکرٹری سری نگر کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تقریباً 7000 فوجیوں کو وادی سے نکال کر بھارت کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ پولیس فورس کی 24 کمپنیوں سمیت بارڈر سیکیورٹی فورس سمیت 12 کمپنیوں کو واپس بلایا جائے گا۔ پیراملٹری فورس کی مذکورہ بالا کمپنیاں 5 اگست کو آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد وادی میں تعینات کی گئی تھیں۔ دوستو ادھر امریکہ میں بے گھر افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف کیلیفورنیا میں 16,000 بے گھر افراد کا رات کو گاڑیوں میں سونے کا انکشاف ہوا ہے، اور ان بے گھر افراد میں کئی افراد، ہزاروں افراد ایسے بھی ہیں جو مالی وسائل میں کمی کے باعث گھر کرائے پر نہ لینے کے سبب اپنی گاڑیوں کسی بھی ہاسپٹل، چرچ یا کسی محفوظ جگہ پارک کر کے اس میں گزارنے پر مجبور ہیں۔ آن لائن ٹیکسی سروس اوبر کے ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرنے والی خاتون لارن اپنی کار کو 2 مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ 36 سالہ لارن ایک بے گھر خاتون ہے جو دن میں ٹیکسی چلاتی ہیں، مگر ہر رات وہ اسی گاڑی میں سو کر اٹھتی ہیں۔ اپنی گاڑی کی عقبی نشست کو ایک بستر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لارن نے لاس اینجلس میں مکان کرائے پر حاصل کرنے کے لیے 1 بیڈ روم کے مکان کا کرایہ
$2350 ماہانہ ہے، یعنی پاکستانی تقریباً 3.5 لاکھ روپے۔ لارن کیلیفورنیا کے ان 16,000 افراد میں شامل ہے جو گھر کرائے پر نہ ملنے کے سبب اپنی کار میں سونے پر مجبور ہیں۔ دوستو، بھارت میں ایک جرمن طالب علم کو متنازع شہریت بل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شرکت کے باعث انڈین حکام نے ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا ہے۔ 24 سالہ جرمن شہری جیکب فزکس میں ماسٹرز کے طالب علم ہیں اور انہوں نے چنئی میں جاری 2 مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ ٹویٹر پر ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس میں یہ الفاظ درج تھے 1933 1945۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں جو نازی جرمنی کا ایک دور تھا۔ دوستو، ادھر سعودی عرب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صرف اسلامی تعاون تنظیم OIC ہی کو اسلامی دنیا کی متحدہ آواز کے طور پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہوا۔ شاہ سلمان نے OIC کی 1969 میں قیام کے بعد سے مشترکہ اسلامی لاہ عمل کو مضبوط بنانے کے لیے کوششوں پر زور دیا ہے۔ کابینہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے صدر دفاتر اور اس کے رکن ممالک کی میزبانی مملکت کے لیے ایک اعزاز ہے تاکہ اسلامی اقوام کے مفادات کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ کابینہ نے سعودی عرب کے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ اقتصادی اصلاحات کے عمل کو جاری رکھا جائے گا۔ دوستو، ایک بات ہے کہ کوالالمپور اجلاس نے سوئے ہوں کو ایسا جگایا ہے کہ اب تو ہر روز کوئی نہ کوئی پازیٹیو بیان آ رہا ہے۔ اللہ OIC کو ایسے ہی جگائے رکھے۔ دوستو، بھارتی طلبہ نے شہریت قانون کے خلاف گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا۔ یونیورسٹی کی طلبہ ربیہ نے بھارتی قانون کے خلاف احتجاجاً گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا۔ طلبہ ربیہ عبد الرحمان نے پونڈیچری یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کی اور عمدہ کارکردگی کی بدولت پہلی پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل کی حقدار قرار پائی۔ اس کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی کی جانب سے پیش کی گئی شہریت کی پیشکش انسانیت کے خلاف ہے۔ اس نے سٹیج پر جا کر سرٹیفکیٹ تو لے لیا لیکن احتجاجاً بھارتی صدر رام ناتھ کووند سے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا۔ ربیہ عبد الرحمان نے کہا کہ میں یہ گولڈ میڈل ٹھکراتی ہوں۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور مجھے خود کو یہ بتانے کے لیے گولڈ میڈل نہیں چاہیے۔ اس سے قبل پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں نے بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل کو مسترد کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہندوستان میں رہنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اس حوالے سے دبئی میں مقیم پاکستانی ہندو دلیپ کمار نے کہا کہ بھارت کا یہ قانون بہت غلط ہے کیونکہ یہ طبقاتی نظام ذات پات اور مخصوص فرقوں کی حمایت کرتا ہے۔ دوستو، ادھر لندن میں نواز شریف کے دل کو خون پہنچانے والی شریان سکڑنے کے سبب انہیں دل کے دورے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ نواز شریف کے پیر کو ہونے والی PET سکین رپورٹ کرسمس کے بعد جاری کی جائے گی، تاہم شریان میں پیچیدگی کے سبب انہیں انجائنا کی تکلیف ہے۔ نواز شریف کا ہارٹ بائی پاس کرنا پڑ سکتا ہے۔ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کی شریانیں کھلوانے کے لیے انہیں امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف کی صحت بدستور خراب ہے، ان کے مختلف ٹیسٹ اور معائنے ہو چکے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس بھی ابھی تک غیر متوازن ہیں۔ دوستو، IMF نے بھارتی معیشت کے حوالے سے سنگین پیشگوئی کر دی ہے۔ IMF کا موقف ہے کہ بھارت کی مذہبی جنونیت اور اس کے نتائج بھارت کی معیشت پر بہت زیادہ سنگین ہوں گے۔ سرمایہ کاری اور ٹیکس میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے۔ قرضوں اور سود کی ادائیگی کے باعث اخراجات میں اضافہ ممکن نہیں۔ بھارت نے اپنی مذہبی جنونیت میں گم ہو کر اپنی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بھارت کا متنازع شہریت کا بل پاس کرنا اس کی اس قدر کمزوری بن گئی ہے کہ اب وہ اسے آٹو کی صنعت میں بھی تنزلی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ بسکٹ، ٹیلی کام، آٹو سمیت بہت بڑی بڑی کمپنیاں بھی بحران کا شکار ہیں اور ان کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت میں بے روزگاری گزشتہ 3 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے۔ بھارت نے کنٹرول لائن پر براہموس اور اینٹی ٹینک میزائل نصب کر دیے ہیں۔ بھارت جنگ کے خطرات بھی بڑھاتا جا رہا ہے۔ دنیا پوری طرح باخبر ہے کہ مودی سرکار کیا کر رہی ہے۔ دوستو، ادھر روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے چاہے ہم کتنے ہی برے کیوں نہ ہو۔ پوپ کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیالات میں غلطی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو بالکل خراب کر دیا ہو، لیکن خدا پھر بھی آپ سے محبت کرتا رہا ہے۔ مرکزی خطاب میں پوپ کا کہنا تھا کہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب میں سے ہر کسی کے لیے وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں ہمیشہ تم سے پیار کرتا رہوں گا کیونکہ تم میرے لیے مقدس ہو۔
دوستو، لگتا ہے کہ پوپ نے ٹرمپ کو دیکھتے ہوئے یہ سب کہا ہے۔ میرا مطلب خدا کا ہم سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی زمین پر اسی کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی زمین کو اجاڑ دیں۔ ایز اے مسلم میرا ایمان ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کیسے محبت کر سکتا ہے جنہوں نے ہیروشیما سے لے کر عراق، افغانستان یا شام تک ہر چرند پرند کو اجاڑ کر رکھ دیا ہو۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہم بھی محبت کرتے تو اس کی زمین کو اجاڑنے کی یہ گڑبڑ کبھی نہ ہوتی۔ پوپ کا یہ بیان ایک طرح کی شے ہے کہ آپ زمین پر جو کچھ مرضی کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ باقی اللہ ہم سب کو معاف کرے۔